جب یہ پنچایت ہوئی جس میں الگو چودھری نے جمن شیخ کے خلاف اور خالہ کے حق میں فیصلہ دیا، تو اس پنچایت کے 1 مہینہ بعد ایک بیل جو تھا وہ مر گیا۔ جمن نے اپنے دوستوں سے کہا، یہ میرے ساتھ بے وفائی کرنے کا بدلہ لیا اللہ نے اس سے، تو انسان صبر کر جائے مگر خدا نیک و بد دیکھتا ہے۔ جمن کہتا ہے میں نے تو اس کے اس فیصلے پر صبر کیا، لیکن اللہ کو تو اچھے برے کا پتہ ہے نا، اللہ نے اس کو اس کے برے فیصلے کی سزا دی ہے۔ جب اس کا بیل مرا تو جمن نے یہ باتیں لوگوں کے ساتھ کی۔ الگو کو اندیشہ ہوا، شک ہوا، اس کو بھی یہ لگا کہ جیسے جمن نے میرے بیل کو زہر دلوا دیا ہے، اس لیے میرا بیل مر گیا ہے۔ اس کے الٹ برعکس، اس کے متضاد، چودھرائن یعنی جو الگو کی بیوی تھی، اس کا یہ خیال تھا کہ اس پر کچھ کرایا گیا ہے۔ وہ جو خواتین دیہاتی عورتیں ہوتی ہیں جن کے کمزور عقیدے، وہ کہتے ہیں اس پہ جادو کرایا تو ہمارا بیل مر گیا۔ چودھرائن اور فہیمن میں ایک دن ایسا ہوا کہ زور و شور سے ٹھنی، بہت جھگڑا لڑائی ہوئی۔ دونوں خواتین نے روانی بیان کی ندی بہا دی، یعنی بہت زیادہ زبان چلانا، ایک دوسرے کو بڑھ چڑھ کے تانے دینا، تشبیہات و استعاروں میں باتیں ہوئیں، یعنی لگا کے باتیں کرنا کسی کو۔ وہ ظاہر ہے وہ پچھلی پنچایت کا بھی غصہ تھا فہیمن کو بھی، اور جو الگو کی بیوی تھی چودھرائن، اس سے بیل کے مرنے کا دکھ تھا، اسے یہ تھا کہ انہوں نے ہمارے بیل پہ جادو کروایا۔ تو وہ دونوں بیویاں بھی آپس میں اچھا خاصا ان کا جھگڑا ہوا۔ بارے جمن نے آگ بجھا دی، یعنی کچھ دیر بعد جمن آ گیا اور انہوں نے دونوں لڑائی ان کی ختم کرا دی۔ بیوی کو ڈانٹا، جھڑکا، برا بھلا کہا اور رزم گاہ سے ہٹا لے گیا۔ رزم گاہ میدان جنگ، یعنی جہاں وہ دونوں خواتین لڑ رہی تھیں اس جگہ کو جو ہے وہ رزم گاہ کہا گیا ہے۔ ادھر الگو چودھری نے اپنے ڈنڈے سے چودھرائن کی شیریں بیانی کی داد دی۔ شیریں بیانی ہوتا ہے میٹھے بول بولنا۔ یہ یہاں پہ طنزاً منشی پریم چند نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ وہ دونوں خواتین ایک دوسرے کو تان و تشنیع کر رہی تھیں، گالی گلوچ کر رہی تھیں اور برا بھلا کہہ رہی تھیں، تو ان الفاظ کو اس نے طنزاً جو ہے وہ شیریں بیانی یعنی میٹھی زبان بول رہی تھی، تو اس نے اس کو ڈنڈوں سے مارا۔ داد دی کا مطلب تو تعریف کرنا، لیکن یہاں پہ ہوگا کہ اس کی پٹائی کی۔ ایک بیل کس کام کا، اس کا جوڑا بہت ڈھونڈا مگر نہ ملا، کیونکہ اسی طرح کا بیل ہو تو پھر ہی وہ ساتھ اکٹھے جوتنے میں کام دیتے ہیں ٹھیک طرح سے۔ ناچار یعنی مجبور ہو کر اسے بیچ ڈالنے کی صلاح ہوئی۔ مشورہ یہی ہوا کہ چلیں اب اس کو ایک کو بھی جو ہے وہ فروخت کر دیتے ہیں، اس کا کیا فائدہ۔ گاؤں میں ایک سمجھو سیٹھ تھے، وہ یکا گاڑی ہانکتے تھے۔ یکا ہوتا ہے جب آگے گھوڑا جوتا جاتا ہے اور پیچھے وہ ریڑھا ہوتا ہے جس میں مال وغیرہ لاد کے منڈی سے گاؤں سے منڈی اور منڈی سے گاؤں لے کے جاتے ہیں نا، تو اس کو گاؤں میں وہ گڑ، گھی، یہ چیزیں بھرتے اور منڈی لے جاتے تھے، اور منڈی سے پھر تیل اور نمک لاد کر لاتے اور گاؤں میں بیچتے تھے، یہ ان کا کام تھا۔ وہ اس بیل پر ان کی طبیعت لہرائی، یعنی جو الگو چودھری کا بیل تھا وہ سمجھو سیٹھ کو بڑا پسند آ گیا۔ طبیعت لہرانا سے مراد پسند آ گیا، سوچا اسے لے لوں، تو دام کے لیے 1 مہینے کا وعدہ ہوا۔ دام سے مراد قیمت۔ بیل لے لیا، لیکن قیمت انہوں نے کہا کہ میں 1 مہینے بعد جو ہے وہ ادا کروں گا۔ چودھری بھی غرض مند تھے، یعنی ضرورت مند تھے، گھاٹے کی کچھ پرواہ نہ کی۔ چودھری نے اس بات کا بھی خیال نہ کیا کہ انہیں تو اس بات میں، اس سارے لین دین میں خسارہ ہو رہا ہے، گھاٹے کا مطلب نقصان۔ سمجھو نے نیا بیل پایا تو پاؤں پھیلائے، یعنی اپنے کاروبار کو مزید جو ہے وہ کھلا کر لیا۔ دن میں 3 4 کھیوے کرتے۔ کھیوے کہتے ہیں پھیرے لگانا، شہر سے گاؤں، گاؤں سے شہر، شہر سے گاؤں۔ پہلے مطلب اگر وہ 2 لگاتے تھے، اب اس نے دیکھا کہ بیل بھی تگڑا ہے اور صحت مند تندرست ہے، اور اس نے زیادہ لالچ کیا اور 3 4 پھیرے جو ہے وہ لگانے لگے۔ اور پھر کرتے کیا تھے بیل کے ساتھ، نہ اس کے کھانے کی فکر تھی نہ پانی کی، بس کھیووں سے کام تھا، یعنی بس چکر لگاتا تھا اس سے کہ بار بار لا رہا ہے اس کو گاؤں سے منڈی اور منڈی سے گاؤں۔ تو منڈی لے گئے، وہاں کچھ سوکھا بھس ڈال دیا، وہ سوکھا سا چارہ جو پیلا ہو جاتا ہے، جس کی رنگت بھی بدل جاتی ہے عجیب سا، تو غریب جانور یعنی بیچارہ، غریب سے مراد یہاں آئے گا بیچارہ بیل، ابھی دم بھی نہ لینے پاتا تھا، ابھی پچھلے چکر کی تھکاوٹ بھی نہ اتارتا تھا، تھوڑا سا سانس بھی نہیں لے سکتا تھا کہ پھر جوت دیا جاتا، پھر اس کو تیار کر لیا جاتا دوبارہ سے اگلے چکر کے لیے لے کے جانے کے لیے۔ یعنی اس قدر وہ زیادہ اس سے کام لے رہا تھا کہ بیل جو ہے وہ اس کی ہمت جواب دے رہی تھی، اور اس کو کھانے پینے کے بھی خیال نہیں رکھ رہا تھا۔ سمجھو سیٹھ لالچ میں آ گیا۔ ٹھیک ہے نا، یہاں تک آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا سارا لیسن۔